سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور ما نہیں، کانا ہے لی واسطے، مؤمنن مؤمن، وا اور لا نہ، مؤمنتن مؤمنہ، اذا جب، قضا حکم کرے، اللہ اللہ رب العزت، وا اور رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو اس کا، امرن حکم، ان کے، یکونا ہو، لا واسطے، ہم ان کے، الخیارتو اختیار، من سے، امری کام، ہم ان کے، واہ اور، من جو، یاسی نافرمان ہو، اللہ اللہ رب العزت کا، وا اور، رسولہ رسول کا، ہو اس کے، فا تو، قد تحقیق، ضلا بہکا، ضلالاً بہکنا، مبینہ ظاہر۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور کسی اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بن عبد المطلب کی بیٹی تھیں، نبی علیہ السلام نے انہیں حضرت زید سے نکاح کا پیغام دیا۔ شروع میں تو یہ اس گمان سے راضی ہو گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے غلام کے لیے ہے آزاد کردہ، تو انکار کر دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں کرتی۔ ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اسی بنا پر انکار کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور کہ ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے فرمانے یعنی اس کے حکم سے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کوئی شخص اپنے نفس کا اختیار اس کو نہیں ہے، اور نہ اپنے نفس کے اختیار میں کچھ بولنے کا اس کو اختیار ہے، بلکہ سر تسلیم یعنی دل و جان سے تسلیم کرے گا اور سر جھکا دے گا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ نبی علیہ السلام کے حکم اور مشورے میں فرق ہے،
حکم پر سب کو سر جھکانا واجب ہے، اور مشورہ قبول کرنے کا اختیار ہے آپ کو کہ آپ قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں، جیسا کہ فرما دیا گیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، یعنی جب اللہ اور اس کو رسول کچھ حکم فرما دیں، یعنی جب نبی علیہ السلام آپ کو مشورہ دیں تو اس میں مشورے کا جو ہے اس میں اختیار ہے کہ آپ قبول کریں نہ کریں، لیکن جو حکم فرمائیں تو پھر اس کو ماننا یہ واجب اور فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔